ایک امن پسند قوم ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام نہ کوئی مذاق والی جگہ، نہ کوئی وقت ضائع کرنے والی جگہ، اور نہ ہی کسی کی ذات سے یا کسی کے مذہب سے طنز کرنے والی جگہ۔ میں بسم اللہ کروں، مجلس امام حسین علیہ السلام کے بولوں تاہی عبادت ہے۔ میرا محترم جی چپ کر کے سنو، بس بھی عبادت ہے۔ بسم اللہ کریں، ایسی عبادت ہے جسے انسان کا فقط آ کے بہ بننا بھی عبادت ہے۔ میں بسم اللہ کریں، ہر بندے کے پڑھن کا ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ایک اپنی سوچ ہوتی ہے۔ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جڑے ممبر کے کھڑ کے آتے ہیں، جڑا میں نے اس جملے سے نہ بولیا تھا وہ قبر گونگا ہو گئی تھی، تو بحثیت طالب علم ہو کے ممبر پہ کھڑ کے پوری ذمہ داری نال پیادا 14 معصومین دے وچوں کسی ایک معصوم دا بھی فرمان نہیں۔ میں بسم اللہ کرام بھی جڑا مجلس وچ نہ بولیا تو وہ قبر وچ گونگا ہو گئی تھی، بحثیت طالب علم ہو کے پوری ذمہ داری نال پیادا رسالت معاف کا ایک فرمان ہے۔ تو خواجہ سے میرا نبی حسنین دا نانا سیدہ دا بابا پیا فرمائے مومن دنیا تیرے مزاج دیے، جتھا بول یا نہ بول تیرا اپنا مزاج ہے، لیکن حسنین دے نانے دی ایک گل یاد رکھے، قبر وچ زبان نہ رکھنا ہو سے نہ وقت بھی آکھنا ہو سی علی حق دا امام۔ سلامی نہ تو سلامی نہیں محفل ہے، محفل ہے محرم الحرام یکم محرم، محرم لباس تبدیل کرن کا نام نہیں۔ میں بسم اللہ کرام، محرم الحرام زیادہ رومن یا ماتم کا نام نہیں۔ محرم الحرام کچھ حاصل کرن کا نام نہیں۔ مجلس شبیر کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ کہہ لیا کہ کوئی تنگ والی جگہ نہیں، کسی کے مذہب سے تنگ نہیں، کوئی مذاق لطیفے والی تھا نہیں۔ تو پوچھو بحثیت طالب علم مجلس حسین کا مقصد کیا ہے؟ مجلس امام حسین علیہ السلام ایک سوچ ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ علماء کے نزدیک مجلس شبیر کس نواتے؟ علماء کے نزدیک مجلس شبیر اس نواتے انسان باہروں گمراہ سے بھٹکا ہوا آوے۔ میں بھی سلامی نحتب سلامی نظرانہ سلامی باہروں گمراہ سے بھٹکا ہوا آوے۔ مجلس شبیر کے وچ بیٹھ کے مکمل انسان بن کے اپنے گھر بنیے، جس کو مجلس حسین آتے ہیں۔ اس کو مجلس سے چلو پوچھو اللہ بات مجلس حسین کا مقصد ہے، حسین کیسے آتے؟ میں بھی بول کر حسین نہیں بنے، علی کس کو آتے؟ مجلس پاک ہونے کی کوئی ہے کہ میرے بعد اتنا مجلس کا اختتام ہو گئی تھی۔ پہلے بھائی بہن کے آخری غیرت مند بندے تک ہر بندہ اپنے اپنے گھر تر گئی، جنن تیرا پہلا قدم تیرے دروازے کے اندر آتی، تیرا فوری زمین جگہ کے آتی، قدم خیال نل جا اور سامنے تیری ماں کھڑی ہے۔ میں بسم اللہ کرا، سامنے تیری ماں کھڑی ہے، ماں کے نال تیری بھیڑ کھڑی ہے، بھیڑ کے نال تیری بیوی کھڑی ہے، بیوی کے نال تیری بیٹی کھڑی ہے۔ تارا چاکا لو رشتے کتنے ہو گئے؟ 4، ماں، بہن، بیوی، بیٹی۔ ان 4 رشتوں کے وچوں اللہ کی ذات نے 3 رشتے چلے تے حرام کیتے ہیں، ایک رشتہ چلے تے حلال کیتے ہیں۔ کہ حلال تے حرام کی تمیز سکھاون والا تیرا ضمیر ہے، ایہو ضمیر ہے جندا نام حسین بن علی ہے۔
سلام یاد میں بھی سنتا وہ ضمیر جس کا نام حسین ہی بنے اور بڑا سفر چاہوں جو اللہ کی ذات نے 14 ہادی عطا کی بنتا ہو مجلس امام حسین علیہ السلام نے آ کے 14 کا فضائل سن دے 14 کا فضائل پڑھ دے مومن کا بہت بڑا مقام ہے اور میری کوشش ہوگی ممبر امام حسین علیہ السلام پہ کھڑ کی کسی مومن کی دل آزاری نہ کی تھی بنی اللہ درجات بلند کرے استاد محترم جناب چودھری غضنفر عباس کونل سے وہ فرماتے ہیں کام ظرف ہے وہ بندہ جڑا مومن دی آمد تے شک کرتا ہے میں بسم اللہ چلو مقام مومن پڑھ دے اور مقام مومن کا میں آغاز فرزند رسول جناب امام حسین علیہ السلام کے ایک فرمان کی شروع کرتے میں بسم اللہ کر رہا ایک فرمان کی شروع کرتے رسول بے پتر کے نزدیک مومن دا مقام کیا ہے حضرت میں فرماتے ہیں میں نے دشمن دا جنازہ نہ پڑھوں حسین محسن انسانیت ہے صرف شیعہ کا امام نہیں رسول کا پتر کے پہ فرماتے ہیں مقام مومن کے کہنے کے رسول کے پتر کے نزدیک مومن دا مقام کے حضرت فرمانے میرے دشمن دا جنازہ نہ پڑھو جو امام حسین علیہ السلام کا فرمانے اگر ماحول کی وجہ سے اگر برادری کی وجہ سے اگر محلے کی وجہ سے شہر کی وجہ سے تو کو پڑھنا پڑے بنے حضرت پہ فرمانے وقت تسا لفظ آمین نہ آکھو تسا آمین آکھو سب جنت دیونی کوشش میں بسم اللہ کرا جس جنت کے پیچھے کائنات بھجتی ہوتی ہے نت روزن جنت کے پیچھے پہلے سے میرے امام کیا فرمائیں تو آمین آتے سب جنت دینے کو تھی یعنی کہ مومن دا مقام دیکھ مومن دی آمین دا کم از کم انعام رسول دے پتر دے نزدیک جنت ہے چلو صحیح مقام مومن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ قول کا بہار علامہ مجلسی تیجہ سے میرا 7واں امام مسجد نبوی ممبر سے بیٹھے بندہ لگا ہے صحیح میرا دل چاہ رہے میری حسرت ہے تمہاری جاتی بن کے زیارت کرا لیکن حالات ساتھ نہیں دیتے میں کیا کرا حضرت فرمانے نہ کر میری جاتی زیارت کرنا چاہ رہے دل چاہ رہے خواہش رکھ رہے کہ جیب اجازت نہیں دے دی تب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آتا صبح صبح اپنے خالی جو اٹھی کے مقام مومن دیکھ کے رکھنے صبح صبح اٹھ کے اپنے خالی کو باہر لگا بنے کہ باہر جب کوئی پہلا مومن نظر آگی ان کا چہرہ دیکھ کے فقط مسکرا چھوڑے میں موسیٰ کاظم کی آتا تو چودہ کا زوار ہو حسین بسم اللہ کرنا سکتا نام ہے یہاں تو یعنی کہ مومن کا چہرہ اسلام کی عبادت اللہ کی تسلیم حجت پہ فرمے دیے مومن کا چہرہ دیکھ کے مسکرا چھوڑ میں امام کی آتا انہیں سمجھے کہ تو 14 کا زوار ہوگی ہے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی ذات نے علی جیسا طیب سے ظاہر امام عطا کی ہے علی جیسا امام میڈیا کا دور ہے ہر بندہ موبائل رکھ دیتا ہے جنن 13 رجب کا چند چڑھ ہوئے لوگ اپنے اپنے رنگ کی آج کل جشن منے تھے لیکن بحثیت طالب علموں کے ممبر سے کھڑو گیا جشن جی میں آتا مسکون منا جنہیں 13 رجب کا چند چڑھ ہوئے صبح صبح اٹھ کے غسل کر کے سونے کپڑے پا کے
تو رکعت نماز پڑھ کے سجدے دل سجدہ کیا کر بے نیاز اللہ لاکھ حمد تیری ذات کی بریادہ میں نجس جیسے انسان کو علی جیسا طیب سے ظاہر امام عطا کر چھوڑے ماں حسین بسم اللہ سلام نہیں سلام ہے میں نجس جیسے انسان کو علی جیسا طیب سے ظاہر جنم یہ آئے نا سورہ فاتحہ جملہ غور میں سنیں سورہ فاتحہ 2 دفعہ آئی ہے کتنی دفعہ ایک دفعہ آئی ہے مکے ایک دفعہ آئی ہے مدینے جب سورہ فاتحہ کے بھی آئے تھے نا صراط مستقیم اس کے 2 ترجمے کتنے اس کا ایک ترجمہ مجھے سیدھا راستہ دکھا ان کا دوسرا ترجمہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ ستارہ چکا لیو قائم والا مانا او مند ہے جس ہم غدیر علی علی حق منیا ہو گئی ہائے 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 میں بسم اللہ سلام انہاں تک سلام جس ہم غدیر علی حق منیا ہو گئی 2 ترجمے اور اتنا سورہ فاتحہ کو ام القرآن آخر ہے اتنا کو مانا ماں نہیں اتنا کو مانا جاتی قرآن واحد ہے جتنا موقع کی مناسبت نال قرآن ترجمہ تبدیل کر سکتے ہیں لفظ مولا قرآن 4 دفعہ ہے چرہان سنگھ کے ترجمہ الگ چرہان سنگھ کے مانا تبدیل ہے کتاب کا نام کمال الدین لکھن والا علامہ شیخ صدوق جڑا 12ویں امام دی دعا نال پیدا ہوئے میں بھی مل کر کتاب کمال الدین لکھن والا علامہ شیخ صدوق اللہ قرآن دے وچ آدا پیا ہے آدم جی مالے میری امانت وچ خیانت نہ کرے اللہ کی ذات نبی کو آدی پئی ابو البشر کو آدی پئی مخلوق سے باپ کو آدی آدم امانت کی خیانت نہیں کرتے مالک کو حل حکم امانت کی خیانت نہ ہوتی نوح جی مالک نو امانت کی خیانت نہ کرے مالک نہ ہو سی اللہ کی ذات ابراہیم علیہ السلام کو آدی پئی ابراہیم امانت کی خیانت نہ کرے مالک نہ ہو سی اللہ کی ذات کو یاد ہے اسماعیل جی مالک امانت کی خیانت نہیں کرنی جی مالک جناب اسحاق کو فرمائے امانت کی خیانت نہیں کرنی جی مالک جناب یعقوب کو فرمائے جناب نبی کو اللہ کی ذات قرآن جگہ امانت کی خیانت نہ کرے کمال الدین لکھن والا علامہ شیخ صدوق کہتے تھے میرے چھٹے مولا نے ایک بڑے سوال نکالی سن کو امانت کے لیے جڑی اللہ قرآن کے وچ بار بار زور دیتی ہے اللہ آدم نبی کو آکے آدم امانت کی خیانت نہ کرے اللہ نوح نبی کو آکے نوح امانت کی خیانت نہ کرے اللہ ابراہیم نبی کو آکے ابراہیم امانت کی خیانت نہ کرے اللہ حضرت اسماعیل نبی کو آکے اسماعیل امانت کی خیانت نہ کرے اللہ قرآن میں بھی جاتا پیا یعقوب امانت کی خیانت نہ کرے اللہ یعقوب سے پتر یوسف کو آتا پیا میرا نبی امانت کی خیانت نہ کرے ہر نبی کو جو اللہ قرآن میں بھی جاتا پیا امانت کی خیانت نہ کرے فرزند رسول قدم سے حد کر کے تیری منت کرنا وہ امانت کے لیے جن سے اللہ قرآن میں بھی بار بار زور دیتے اللہ ہر نبی کو آتا پیا جڑا امانت کی خیانت کرے گی اس کا میرے نزدیک کوئی مقام نہ ہوتی کوئی عہدہ نہ ہوتی کوئی رتبہ نہ ہوتی فرزند رسول میں تو صدق ہو وہ امانت کے لیے خود قرآن پیدا کے میرا چھٹا امام اس بندے کے پاس دیکھ کے فرمانے تین نہیں پتا وہ امانت میرے ذات علی کی ولایت کا نام ہے وہ امانت میرے ذات علی دی ولایت کا نام ہے سلوت کمال الدین علامہ شیخ صدوق چھٹے مولا سے سوال ہے جنت اور جہنم کے درمیان فاصلہ کتنا ہے
جنت اور جہنم کے درمیان فاصلہ کتنے؟ حضرت فرمائیں فقط پل صراط. ہاتھ جوڑ کے آتے سہی پل صراط کیا ہے؟ حضرت فرمائیں میرے دادے علی دی ولایت کا نام پل صراط ہے. میں بالکل کروں گی کوشش کی کر اپنا عمل ایسا بنا, اپنا کردار ایسا بنا جی تیرے ہاتھ ہی چاہتے ہیں. آخر اٹھے تک جیسا تیرا امام علی چاہتا ہو. میں بیچ میں لگ رہا ہوں یہ ہاتھ ہر تک سجا کرے جیسا تیرے ہاتھ ہی چاہتے ہوں گے. جیسا پیر ترے سجا جیسا تیرا ہاتھ ہی چاہتا ہو گے. ممبر سے کھڑو کے با حضیت طالب علم پوری ذمہ واری نال کیا جا جنہوں تو علی کے فرمان کے عمل کرے تھے وقت تو جنت طلبگار نہ ہو سے جنت خود تیری طلبگار ہو سے. میں بسم اللہ کرتی ہوں علی جیسا آدمان خوش نصیب ہے. کتنی عمر ہے کہ میں نے امام دی 63 سال. حضرت امیر المومنین 63 سال کی زندگی کے بیچ فخر نہیں کیتا. 63 سال کی زندگی کے بیچ حضرت عباس کے بعد ایک دفعہ فخر نہیں گئے. رسول کے بچت سے سکتے فخر نہیں کیتا. میں بھی ملا رسول کے بچت سے سکتے فخر نہیں کیتا. لکھا ہویا سورج حضرت عباس سے واپس بلائے فخر نہیں کیا. کعبے آمد ہوئیے حضرت عباس سے واپس فخر نہیں کیتا. شکلین کی بندگی تو خندق کی کلائی کی حرکت شکلین کی بندگی تو افضل ہوئیے. میں بسم اللہ کرا میرے واجب القدر علی فخر نہیں کیتا. ہو سکتا ہے جو مطلب پہلے سفر سنتا پیا ہوں میں خندق لڑی خیبر لڑی جتنی جنگاں لڑیاں تے علی فتح کا چھوڑیاں نہیں کیتا حضرت عباس سے باب فخر. لیکن امیر المومنین جڑا ایک فخر کیتا ہے پتہ نہیں کیڑا کیتا ہے. نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین نے پہلے صفحے ہوتے میرے مولا علی کا یہ فخر درج حضرت امیر علیہ السلام سجدے سے بھی سر رکھ کے پہ فرمائے مالک علی کے فخر واسطے بس ایک کافی ہے جو تو میرا نام ہے. فرمایا علی ابن ابی طالب کے فخر واسطے بس ایک کافی ہے جو تو میرا نام ہے. تعارف توحید حسنین کی ماں کا فرمائے بی بی فرمائے پہ کوئی رب نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے. حضرت عباس علیہ السلام نے بابا پہ فرمائے وہ اتنا بلند ہے اس کے باوجود دور نہیں. شہرہ امیر المومنین پہ فرمائے وہ اتنا قریب ہے اس کے باوجود برابر نہیں. چلو اتنی انگریز سے ہی قول یاد آتی ہے. انگریز نے میں رب کو نہیں مانتا, میں رب کو نہیں مانتا. اگلی سطح اجازت بھی ہے میں رب کو مانتا ہوں. پہلی سطح اجازت ہے میں رب کو نہیں مانتا. دوسری سطح اجازت بھی ہے میں رب کو مانتا ہوں. ستارہ چاہتا ہوں اگلی سطح یہ لکھتا بھی ہے میں رب کو اس لیے مانتا ہوں جو اسے حسین ابن علی مانتا ہے. میں جس میں لگا سلام سلام یاد لگی میں جس میں لگا میں اس لیے رب کو مانتا ہوں جو اسے حسین ابن علی ہے. یہ سارا نظام کس واسطے ہے جو وہ لے کے چلتا ہے. اللہ کی ذات میں 14 فضائل کوئی اتنی عطا کی ہے 1400 سال تو پڑھی کے پہن سے مکتے نہیں.
اور انہاں اس کی ذات بچانے کی خاطر پیچھا نہیں دکھا. سارا نظام کس واسطے؟ اس کی ذات واسطے. شریعت مصطفیٰ دی، شریعت پہ بھی جناب مصطفیٰ دی. کیوں؟ تمام نبیوں کے اعتماد کا نام ہے جناب مصطفیٰ. تمام نبیوں کے اعتماد کا نام ہے جناب مصطفیٰ. شریعت مصطفیٰ دی. اس علاقے میں محافظ 12 ہیں، لیکن ان 12 محافظوں کے وچوں ایک ایہو جہاں محافظ ہے جس 11 دی لاج رکھی ہے. میں بیچ میں لگ رہا ہوں ایک ایسا محافظ جس 11 کی لاج رکھی ہے. اور اس علاقے میں اس محافظ کی سمجھ نہیں آئی. وہ محافظ وسطی رت کے بچ بھی غریب ہے. میں بیچ میں لگ رہا ہوں جناب مصطفیٰ سیدت میں نبی مسجد کے بچ بیٹھے نا، روندے بیٹھے امام کھل کے گل نہیں آیا ہوئے. ہنج لڑتی پی ہے. جملہ کہو نہ سنی. رسول اپنے آپ نال گل کر کے آتے بیٹھے ہیں. میرے ٹور بننے تو بعد دین بدل نہیں سکتی. میرے ٹور بننے تو بعد قتل و غارت ہو سی، شریعت پامال ہو سی. روندے بیٹھے ہیں جناب مصطفیٰ صاحب کتاب علیہ مسجد کے اندر دین دے مرکز کا پہلا قدم ہے. کہندا دین دے مرکز کا بچپن حسین کا. یہ ٹرتے ٹرتے نانے کی چھوڑی جا بیٹھے، نانے کی چھوڑی کے بیچ بیٹھے. جملہ غور نہ سمجھ. سجا ہاتھ جا کے نانے کے سجے ہاتھ سے رکھے، کھپا ہاتھ جا کے نانے کے کھبے ہاتھ سے رکھے. نبی دی ہنج ٹوڑی رخسار تو زمین والے پاسے ٹوڑی یا حسین کے ہاتھ سے ڈٹی ہے. جنن حسین کے ہاتھ سے نبیوں کے نام سے ہنج ڈٹی ہے نا تو ڈٹی تھی. گردن پھیر کے نانے کے پاس ڈٹے، ہاتھ جا کے انگلی نال ہنجو صاف کر کے آتے حسین کے جیندے کئی روائے. میں جس میں لکھ جملہ کہوں نہ سنے ہے کام کرتا ہے آپ کا مزاج ہے. میں حسین کے جیندے نانا تک کئی روائے. جناب مصطفیٰ کا فرمائیں حسین میں کو آمن والے حالات پہ روائیں. میرے ٹور منجن تو بعد شریعت پامال ہو سی، دین کو بدل دیتا ویسی بچڑا قتل و غارت ہو سی. جدن شبیر کے نانے گل کی نا انہیں جلدی کے نال جھولی چھوڑ کے نانے سے گل کہیں پا کے آتے نانا گو نہیں کہ شریعت دفار میں حسین کو چلے گی. ماں حسین کی دادی سیدار علی جنہ دی ہے نکل گئی یہ شریعت دفار میں حسین ابن علی کو چلے گی. ہوں رسالت اللہ پہ فرمائیں حسین شریعت دفار تو میں دیں دے. میں تو ہی کے گل کا جواب دے جنگ کریں تھے آدھا نہیں کرنا. اچھا میں بچڑا تلوار کیسے آدھا نہیں کرنا. میں تلوار ہی نہیں کہتا. یہ لڑکے میں تلوار میں کہتا ہوں. تو اس ویلے نبیوں کے سلطان آتے حسین تو جنگ نہ کرے تھے تو تلوار ہی نہ کہتے ورنہ ایک آسان دین بچی کی میں اگر جملہ سمجھ آ گیا تو ہن جاوے تھی ہے بھی آتی جناب کے سنا تلوار نہ کہتے جنگ نہ کرے تھے. تین بچی کی میں نانے کے پاس دیکھ جاتے نانا گھبرا نہیں جنا کھڑو پہ اٹھ تو لگ پئی نا. ماں حسین کی شرکی سے تو مولا نے کری رو رو کیا تھا پڑے نانا ورد تیری شریعت کی بات ویسی. میں بھی سیدہ راضی مالک ہنو قبول فرماوے. یہ ایام یہ دن سیدہ راضی راضی کے فرصت دے. میں بیچ میں لگ رہا نانا سجا کھڑوتے اٹھ تو میری بہن لے پئی. نانا تیری شریعت بات ویسی. خوش ہو گئی نبیوں کا سلطان جلدی جناب شبیر کو ہاں اللہ کے فرمائیں الحمدللہ میری شریعت بچ گئی ہے. ہوں جو لگاؤ نہ سنے روندے بیٹھے ہیں جناب مصطفیٰ سے جناب حسین یا جناب حسن دی آمد ہوئی آ کے نانے کے دان سے بیٹھے. جناب حسن نانے کے پاس دیکھ کہتے نانا اگر میں ایک سوال پوچھا جواب دے تو پتر کا منہ چن کے فرمائیں بسم اللہ میرا لائف بچڑا بسم اللہ میرے جنت کے سردار بچڑے کچھ کے پوچھنا چاہتے نانے کے پاس دیکھ کہتے نانا ہی کے گل سے جواب دی
امیر کی ہو جائے ہوتے میں بسم اللہ کریں جناب کے امیر کی ہو جائے ہوتے اس ویلے جناب کے مصطفیٰ پتر کا منہ چوم کیا دے حسن بیٹا امیر کہے جائے ہوتے آدھے بابا ہی نہیں تھوڑی سی تفصیل کر فرمایا جیسا مصطفیٰ جیسا نانا ہوئے علی جیسا بابا ہوئے بطول جیسی ماں ہوئے حسین جیسا بھرا ہوئے خود جنت کا مالک ہوئے کچڑا ہو کو امیر آتے نا مک بننی چاہیے اس جملے کے مجلس حسن نامے کی زبان کی یہ گل سن کے مسکرا کے جانو چھوڑی آئے یا جی میں کھپے جانو سے بیٹھا کربلا کرائی میں نانے کے پاس دیکھ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھے نانا تھک نہیں پیا تھا یہ دسا غریب کیے نہیں ہوتے ماں حسین کی راضی سیدہ راضی رو رو کے پوتر کا منہ چمتے آدھے بچڑا آج سچ پوچھتے تو غریب کہہ گئے انہیں سیدہ راضی میں نوکر بابا سیدہ راضی نہ میں نال کیتا ہویا وعدہ اکبر دے بابے دا وقت آ پہنچا جو حسین آقا میں وہ وعدہ ہوں تکمیل سے پہنچا ہوں نانے کی قبر سے بیٹھا ہی قرآن پڑھتا یہی سپاہی مونڈا حلا کہتے حسین تے دربار کھلے دے سب جا کے سپاہی کے پاس لے کے آتے انتظار کرو میں ہوں آ بیٹھا اطلاع کیا لو انتظار وہ کرنے دے جڑا مرد ہوئے شیون صاحب ملک دا بادشاہ ہے یہ جدید وغیرہ کتنے ملک کا اس وغیرہ تعدائی شیون صاحب ملک میں بھی بیعت نہ کرے ایک علی دا پتر کر لگے کیونکہ شیون صاحب ملک کا بھی جو مرد ہی کو علی اکبر دا بابا ہے حضرت عباس دا پھرا کرنے دے انتظار کرو کہ ہوں آ بیٹھا یہ واپس ہے جناب حسین قرآن بند کیتے ہیں میں نانے کی قبر پہ قرآن رکھ کے نانے کی قبر کو ہان اللہ کہتے ہیں نانا جیڑا میں تیرے نال کیتا ہے وعدہ نانا وہ آج مقدہ پی نانا تیری امت میں امید آن دے دی نانا میں نے پاک لگ گیا ہے میں وطن چھوڑنا ہے میں بسم اللہ کرا ہوں آسرا پھینک کے شبیر اٹھی ہے جنہاں دروازے پہ آگے دیکھے تو بھیڑ موجود ہے اس علاقے میں دو بیویاں اللہ کی کائنات کی ایسی گزری ہیں جنہاں بھی حسین بغیر نہیں نکلی میں بسم اللہ کرا ایک ماں بھی نہیں نکلی دوسری بھیڑ بھی نہیں نکلی سیدہ راضی کے جنہاں شبیر کا پہلا قدم آئے نا دروازے کے اندر کہ شبیر کی ہنجو لڑکیاں پہ ہیں جلدی کے نال آؤں محمد ماں کے وقت کی پھرا کے پاس دیکھ گیا یہ کدام نہ روئے کہیں روائے جگڑا کے تو کہیں روائے اکبر کا بابا بھیڑ کے پاس دیکھ گیا تے نانے کی قبر سے قرآن بیٹھا پڑھتا ہمی کہ سپاہیاں آگے سے دربار کھلے دے جگڑا کے تو دربار کھلے دے جلدی کے نال آگے وقت کی پھرا کے پاس دیکھ گیا اسے دربار کھلے دے جتنا ماں چھڑکن گھر کے بار نہیں ہے امیر و بندہ جلی ہے نہیں نکلی سیدہ راضی ہو گئی فرمایا اسے دربار کو لے دیں جس مال ساڑھے 3 گھنٹے کھڑ کے دے آتی ہے اجازت سلیمان میں تھک پئی ہوں شبیر فرمائے دیں اسے دربار کو لے دیں تھی علی جی ہرا کے پاس دیکھ گیا کہ میں کلا سے نہ مجھے بیٹھا اکبر کا بابا سے بھیڑ میں کلا مجھ رہے بی بی جی میں مر رہے سا لیکن تین کلا نہ ونجن دے سا جنڑا تے میں کلا نہ ونجن دے سا بھیڑ آتی کلا نہ ونجن دے سا پھرا آتا میں کلا ونجنے بھی علی کی رونی ہے جملہ غور میں سنے جنڑ روندا دکھے نا فضل دی پاک اما علی کی بڑی دھی کو ابالے قدم چاہ کے اٹھائیے کہ عباس حجرے میں بیٹھے ہیں فضل کے باپے کے پاس دیکھ کے دے تیرے حجرہ جا دے پار آ کے دیکھنا بھیڑ رو دیئے پھرا ہی ہو گئے اس ویلے جلدی جنال فضل کا باپا رو کے حرم کے پاس دیکھ کے دے رو دے کیوں انکار کیوں روئیں دی پہنے فضل کی اماں عباس کے پاس دیکھ کے دے سمجھ نہیں آندی کوئی دربار ہے پھرا بننا چاہتے ہیں بھیڑ بننا نہیں دیتے مرحبا مرحبا سیدہ راضی ہوئی میں بسم اللہ کرا پھرا بننا چاہتے ہیں
بھیڑ پھرا کو وجن نہیں دیتی اس ویلے علی کے جرنیل پتر ایویں نیام دے وچ تلوار کٹ کے آکھے اللہ اکبر اکبر دی نے جائی نو کہ کہے پاس قاسم تلوار جا کے دوڑے کہ استاد کی حد ہے یہ غربت کہے پاس ہم شکل پیغمبر تلوار جا کے دوڑے کہے پاس علی ابن حسین تلوار جا کے دوڑے کہے پاس محمد دوڑے امیر مسلم کے چہرے تے عباس کی نگاہ پجے جی ہاتھ بن کے دے استاد جی تسا میرے استاد جی جملہ ہن سنی تسا میرے استاد جی تسا میری اگے ٹرو جنہاں آنکھیں سنا اگے ٹرو اس ویلے امیر مسلم عباس کے پاس دیکھ کے دے غازی بھاویں استاد میاں زینب ہمان تیرے کے ماں حسین کی راز میں جی میں کہ پھرا تا ہاتھ نبی کھڑو دی آئی ہر سجن میں میرے سے نگاہ پھوڑی رہی ہے تھی علی نے ہاتھ نہیں چھوڑا دیکھو 18 سال بھرکش پلے دی رہی ہے چہرہ دیکھنے سے ہاتھ نہیں چھوڑا مسلم کا چہرہ دیکھنے سے ہاتھ نہیں چھوڑا وہ کوئی علی کی اندھیاں کو کہتے مارن عباس سے جنہاں فجر سے بابے دے چہرے سے نگاہ پہ یہ پھرا تا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں شبیر کے پاس دیکھ کیا کہ شبیر ہون بے شک لگاوانا آواز آتا ہے او عباس یادی علی میری دعا نالے اکبر کے بابا میں ہر کوئی آئے ہند غازی نہ آئے ماں حسین کی رائے سارے مل کے ہے کرو او جا ہمارے تجاہت ہے میرے نال غازی نہ آئے غازی زمین کے نال مرو امام اللہ آئے قیامت میں تلوار جاتے حسین کے قدمہ سے بھاگ کے دریا میرا لے پاس سے شروع کیتے اکبر کا بابا رے کیا گیا ہی تلوار میں رکھی ہوئی دروازے والے پاس کن ہوئے اور ماتمی ہوئی میں اچھا سے سر چکا کیا دے مولا مرام نہ ہونے تیری نادی قبر میں وجہ جا مجھے چولے کیوں بڑا بچیا ہے مانا کی قبر میں وجہ جا میرا قبر چمیرا تیرا پھر نام نہیں ہے مرحبا سجدار آجی کوشش کر چھوڑے گا کہ آخری میرے زمان میں نے کہا لاکھ دفعہ آواز میں تیری نادی قبر سے وجہ جا مجھے چولے کیوں بڑا بچیا ہے او ماتمی ہوئے تو پھر کا بابا ہے میرے زمان دیوں دعائیں کیوں کر رہی ہے اکبر کا بابا پھر آپ کا سبے کیا غازی لڑکے کمائی اے ماتمی ہو عباس ہاتھ بن کے آدھے مولا کوشش کرے بابا نہیں کرے گا اے ماتمی ہو ابن حسین کرے کل پاس لاجی کرے نال ہم شکرے پہ بندہ کرے سجاد امیر مسلم کرے جنہیں جو بھی علی کی کھڑیا ہے جنہیں پریم بتا سکے کیا یہ سرسون ماں کی دعا پورا کس بلا اے ماتمی ہو جلے حسن کا بابا واپس آئے نبی سین پھراؤ کے پاس رکھے اب یہ غازی میں ہکے کل کا جواب دے ایک انسان میں کہاں غازی آدھے تو اس میرے کی خطیجت الخبرا ہے اے ماتمی ہو اپنے ہی سینی میں چادر بھائیے آواز میں غازی ہے سارے چادر کے لیے اے ماتمی ہو غازی آدھے سے ایک چادر ہے دنیا اللہ قرآن میں بھی جسے پہنچ جائیے اور ماتمی ہو اکبر میں پہنچ رہی گا روح کو اپنے غازی بس میرے نال وعدہ کر جنہوں میرا حسین کسی بچے میں پاپا بنے سے اور ماتمی ہاتھ بن کے آگے آنکھیں کر قیامت دن ضمانت کرے امیر نگر اللہ سے ہند ہے حجدار آگی آواز میں آنکھیں کرتے آمد کی ضمانت کرے اے علی کا پتر تربیہ کرے دربار کا دروازہ آئے حسین کر جائے میرے نال میرا کوئی پتر نازل میرے نال میرا کوئی بھتیجا نازل میرے نال میرا کوئی پھرا نازل ہو جنہیں ماتم کرنے اور ماتمی غازی کے پھرا میں پہلا قدم جائے یا حسین زمین میں بڑے کچھ قدم جائے حسین آگے غازی میں وہ آگے میرا کوئی پھرا نہ آتی جنہیں قدمہ میں پاس دے جاتے کیا
نے تیرا پھرایا آواز میں تو تیرا نوکر اپنی ہو میرے دل نوکر بنانا حسین رو کے آدھا راضی ہو نوکر نہ پڑھوایا کر نوکران میں کپڑے میری ماں زہرا قدر نہیں تھی میرے مذہبی دے میرے مذہبی دے آواز میں نوکران میں کپڑے زخمی پہنچنا میری ماں قدر نہیں بنائے میرے اللہ جتنے مومن پریشانی رسول کا صدقہ تو مومن بیمار فرما مالک اللہ اگر کوئی مومن غریب ہے تو رزق کی اضافہ فرما اگر کوئی مومن پریشان ہے تو مالک اللہ پریشان دور فرما حضور کا وسایا سر سرو کے ٹائم دیم فرما عزت رسول کا صدقہ بانیان کی زندگی دراز فرما مالک اللہ ملک پاکستان ہے جتنا جتنا عنایہ مدنی ذکر کنا جو مالک محبت فرما حق دیوال اللہ مالک کا ظہور عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ